آیت 54 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدو شیئا تم کسی بات کو چاہے ظاہر کرو اور تخفوہ چاہے تم اس کو چھپاؤ لیکن فإن اللہ کان بکل شیء علیما اللہ تعالیٰ جو تم چھپاتے ہو اس سے بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اس سے بھی یعنی ہر چیز سے خوب آگاہ ہے لا جناح علیہن فی آبائہن اب یہ آداب بتائے جا رہے کہ محرم کون ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے ہاں آئیں کون آبائہن یعنی ان کے باپ آئیں ولا ابنائہن اور اسی طرح ان کے بیٹے ولا اخوانہن ان کے بھائی ولا ابناء اخوانہن اور بھائیوں کے بچے ولا ابناء اخواتہن اور ان کے جو بہنوں کے بچے بھانجے ولا نسائہن اور اسی طرح مسلمان عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ولا ما ملکت ایمانہن اور لونڈیوں کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں اور اسے پہلے ہم نے قرآن کریم کے اندر پاروں کے اندر پڑھا تھا کہ جو محرم بھی ہوتے ہیں بھانجے بھتیجے بھائی 3 اوقات آپ کو یاد ہوں گے کہ اس ٹائم اگر آئیں گے تو اجازت مانگیں گے لیکن باہر طور پر ان ابھی جو یہ لسٹ پڑی ان کو اجازت ہے کہ ان کے آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے واتقین اللہ اور اے عورتوں اللہ سے ڈرا کرو اور یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ اللہ کا خوف ہو تب ہی انسان برائی اور بے حیائی سے بچ سکتا ہے کیونکہ بندوں سے چھپ کے بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا اور آج کا دور ایسا ہے جیسے واٹس ایپ ہے اور پتہ نہیں کتنے انسٹاگرام ہے یہ ہے وہ ہے ان ساری چیزوں سے اگر ہو اللہ کا خوف تو تب بھی انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے شہید ہے مشاہدہ کر رہا ہے اور ایک غیر مسلم نے کہا تھا جب تقابل ادیان اس نے کیا اس نے کہا تھا کہ مسلمان ایسے ہی قانون بنائے پھرتا ہے اس کو قانون کے اوپر جو بنانے میں یہ زور لگا رہا ہے اتنا ہی اپنے بچوں کی تربیت کر لے گھر والوں کی تربیت کر لے اور جو مسلمانوں کا یہ احساس ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے جب یہ والا ان کا عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو دیکھیے گا کہ مومن کبھی بھی جرم نہیں کر پائے گا پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجتے ہیں درود پاک بھیجتے ہیں اب درود کا اور سلام کا سیپریٹلی ذکر کیا گیا اللہ کے بعد درود ایسے اس میں سلام بھی ہے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی اس کے اندر درود پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اور پھر حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی محبوب کریم پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب کے ساتھ بڑے ہی محبت کے ساتھ درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو اللہ اپنے طریقے سے بھیجتا ہے وہ بھی دعا ہوتی ہے اور اسی طرح فرشتے بھی اور ہم لوگ جو کرتے ہیں یہ بھی محبوب کے لیے جو درود پاک پڑھتے ہیں اس میں ہمارے اپنے باہر طور پر فائدے ہوتے ہیں چند ایک احادیث میں آپ کو سنائی دیتی ہوں حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں تو یہ انہوں نے پوچھا کیونکہ یہ وضو فرما رہے تھے ایک حصہ سناؤں گی طوالت کے سبب میں اختصار کروں گی یعنی مفہوم بتا دوں گی کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے رسول اللہ حضرت عمر کو بتانے لگے اور کہا کہ مجھے جبرائیل امین نے آ کر یہ بتایا کہ جو امتی آپ پر ایک دفعہ درود پاک پڑے گا تو رب کریم اس پر 10 بار درود بھیجے گا اب آپ فائدے میں رہے یا نہ رہے ایک دفعہ پڑھنے والے امتی پر جو اپنے محبوب پر بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 دفعہ درود بھی پڑے گا اور اس بندے کی جس نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا اس کے 10 درجے بلند کرے گا
اور پھر فرمایا، حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اس کے راوی ہیں، محبوب کا فرمان کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار پڑھے گا، اور آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر سلام بھیجے گا۔ تو میں نے جواب دیا کہ میں اپنے مولا کریم کی اس نوازش پر از حد خوش ہوں۔ جبریل امین بتا رہے ہیں، محبوب نے اپنی امت کو بتا دیا، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ۔ کوشش کیا کیجیے کہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اگر آپ کے پاس دعا کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، درود پاک پڑھیں گی تو تب بھی آپ کو فائدہ ہی فائدہ۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ چلے پوری حدیث طیبہ سنائی دیتی ہوں، من کو ٹھنڈ پہنچے گی۔ حضرت ابی بن کعب کے لڑکے تھے طفیل، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ جب رات کے 2 حصے گزر جاتے تو محبوب کریم اٹھ کھڑے ہوتے فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اور پھر قیامت کو یاد کرو، قیامت آنے والی ہے اور موت کا اپنی تلخیوں کے ساتھ آپ پہنچی، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آپ پہنچی ہے۔ وہ اپنی امت کو کہتے تھے کہ اللہ کو یاد کرو۔ ابھی تو آپ خوش نصیب ہو، راتوں کو موقع مل گیا، سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ویسے بھی کوشش کیا کریں کہ تہجد ٹائم اٹھ جایا کریں اگر آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو میرے بابا نے عرض کیا کہ محبوبہ میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں بہت زیادہ۔ تو ارشاد فرمائی میں کس قدر پڑھا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا وقت کا چوتھائی حصہ؟ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، یعنی جتنا تیرا دل چاہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا کہ نصف وقت، پہلے کہا چوتھائی، اب کہا ہاف۔ فرمایا جتنا جی چاہے، اگر زیادہ کرو تو یہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کے 2/3 اسی طرح جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ کرو تو آپ کی مرضی۔ تو میں نے عرض کیا محبوبہ میں اگر سارا وقت درود پاک پڑھتا رہوں تو؟ فرمایا کہ تب یہ درود پاک جو تو پڑھتا ہے تیرے رنج اور الم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر طفیل کہتے ہیں کہ میرے والد نے عرض کیا محبوبہ میں اگر اپنا تمام وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہوں تو محبوب نے فرمایا تب رب کریم تیری دنیا اور آخرت کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ تو ایک سند مل گئی۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے والوں کی زبان بڑی نرم ہوتی ہے۔ اگر بچے بگڑ جائیں تو درود پاک پڑھنے والوں کے بچے بھی سنور جاتے ہیں۔ کس کس جگہ پہ پڑھا جائے؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں بندہ بیٹھتا ہے، یہ میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، پوری حدیث طیبہ ہی سنائی دیتی ہوں۔ محبوب نے فرمایا کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ اس کے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے وبال ہو جائے گی، چاہے تو ان کو رب کریم عذاب دے چاہے تو ان کو بخش دے۔ پھر ہر محفل کے اختتام پر حضرت ابو سعید جو ہیں وہ راوی ہیں، فرمایا کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں اس پر درود پاک نہیں پڑھتے تو قیامت والے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اور اذان کے بعد اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس پہ بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مؤذن کو تم اذان دیتے ہوئے سنو، مؤذن کو تم اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی جملہ دہرا دیا کرو، مومین کہہ دیا کرو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے۔ تو اس کے تحت پہلے لوگوں نے یہ کہا کہ اونچا اونچا پڑھتے تھے تاکہ بچوں کی تربیت بھی ہو جائے، اور ادھر ہم پڑھیں مساجد میں، یہ وہ یاد رکھیے وہ اذان کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کس دور میں شروع ہوا اس کے بارے میں ہم نے پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، لیکن اس لیے وہ پڑھتے تھے کہ ہم مسجدوں میں پڑھیں تو گلی کوچے میں محبوب کے یہ درود پاک کی صدائیں جو ہیں وہ آنے جانے والے جب سنے تو وہ بھی ساتھ پڑھنا شروع کرتے۔
اس کی ابتدا ہوئی تھی. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ نماز کے بعد یہ حضرت عبداللہ اس کے راوی ہیں, مسجد میں داخل ہوتے وقت ان کے بھی حضرت عبداللہ بن حسن راوی ہیں. تو بہت ساری احادیث طیبہ ہیں کہ کس کس جگہ پہ درود پاک پڑھنا چاہیے. تو باہر طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے اور سلام بھی. درود پڑھنے والا اور سلام پڑھنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں. اسی لیے ضمناً عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ ابتدا کی تھی, یہ بھی پیارے لوگوں نے ابتدا کی تھی ان احادیث کی روح سے, علماء کرام نے, کہ جب کوئی محفل ہوتی تھی تو آپ اس کے آخر میں سلام پڑھا کرتے تھے. اور سلام آپ کی مرضی ہے, سلام جیسے مرضی ہے پڑھیں, لیکن اللہ نے تو حکم دیا نا کہ جو ہے میں تو پڑھتا ہوں درود, محبوب کے امتیوں تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. تو محبت کرنے والوں نے کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیا. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی اس کو پہلے بھی درس دیا, پھر وہ بھی دوں گی. لیکن اس پہ ہمارے فتنے نہیں ہونے چاہیے, محبوب کی امت کو جڑ کے رہنا چاہیے. ان الذین یؤذون اللہ, بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, تو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا انہیں, کدھر, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائیں. اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ محبوب کے جو احکام ہیں اس پر عمل کیا جائے, سنتوں پہ عمل کیا جائے, اور محبوب کی امتیوں کو تنگ نہ کیا جائے, کیونکہ محبوب کو اپنی امت بڑی پیاری ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اس نے تیار کر رکھا ہے رسوا کن عذاب ان کے لیے, کن کے لیے, جو اذیت پہنچاتے اللہ کو بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. والذین یؤذون المؤمنین, جو لوگ دل دکھاتے مومن مردوں کا, والمؤمنات, اور مومن عورتوں کا. اب دونوں کا الگ تذکرہ, بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کا, یعنی بغیر کسی معیوب کام کیے خواہ مخواہ ان کے دل دکھاتے ہیں, ان پر بہتان باندھتے ہیں, اور کھلے گناہ کا بوجھ یہ لوگ پھر اٹھا لیتے کیونکہ انہوں نے دل دکھایا. اختصار کے ساتھ بتائے دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ سے کہا تھا کہ پوچھیے, مانگیے جو کچھ مانگتے ہیں. یہ میں نے بات آپ کو بتائی ہوئی, مفہوم بتائی دیتی ہوں. تو پھر ام عائشہ نے پوچھا تھا کہ جب آپ اللہ کے پاس گئے تھے ان رازوں میں سے ایک راز تو بتا دیجیے. تو فرمایا رب کریم فرماتا ہے کہ جو لوگوں کا دل جوڑے گا, جو توڑے گا نہیں, دل نہیں دکھائے گا, جوڑے گا, اس کو اللہ بے حساب جنت میں داخل کر دے گا. اور مومن کا دل دکھانا بڑی غلط بات ہے. آج کل لوگوں نے اس کو مشغلہ بنا دیا ہے, سامنے بھی دل دکھاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے بھی دل دکھاتے ہیں. دیکھیے مومن کی عزت بڑی پیاری ہے. محبوب نے کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کے فرمایا تھا کہ تیری عزت بہت ہے, لیکن تجھ سے زیادہ عزت تو میرے امتیوں کی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں, نہ زبانی طور پر نہ عملی طور پر. ایک اور حدیث طیبہ بھی سنائی دیتی ہوں. محبوب نے فرمایا وہ کوئی مومن ہے, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. یا ایھا النبی, اے نبی محترم, قل لازواجک, فرما دیجیے اپنی بیویوں کو, ازواج مطہرات کو, و بنات کا, یہ دیکھیں بنت نہیں کا, بنات کا. اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی, ان کی 4 بیٹیاں تھیں. اس کا بھی میں آپ کو پھر ایک حوالہ بتا دیتی ہوں. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور جملہ اہل ایمان کی عورتوں کو جب وہ باہر نکلے تو کیا کریں, یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ, جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چادروں کے پلو اپنے منہوں کے اوپر ڈال لیا کریں. یعنی پردے کے پورے جو ہے وہ تو سورہ نور میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے, لیکن ایک حدیث طیبہ اور ایک ام عائشہ کے بول سنائی دیتی ہوں.
قبیلے بنو تمیم کی چند عورتیں آئی تھی، باریک لباس پہنا ہوا تھا، تو ام المومنین اما عائشہ نے فرمایا کہ اگر تم مومن عورتیں ہو تو سن لو، یہ لباس مومن خواتین کا نہیں ہوتا، ہاں اگر تم مومن نہیں ہو تو جو چاہے کرتی پھرو۔ تو محبوب کا فرمان، کئی عورتیں جنہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے لیکن وہ ننگی ہوتی ہیں اور جھکتی ہیں، جھکاتی ہیں، ان کا جسم نظر آتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ طوالت کے سبب ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو سمجھ آگی ہوگی کہ جب باہر نکلا کریں تو پردے کا اہتمام کیا جائے۔ ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ اس طرح وہ بآسانی پہچان لی جائیں گی، انہیں ستایا نہیں جائے گا، کیونکہ پردہ تو خالی مومن ہی کرتے ہیں نا، مومن کے علاوہ تو کوئی نہیں کرتا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محبوب کریم کی جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت ان کی ایج 25 سال تھی، اور اما خدیجہ کے بدن سے جو اولادیں ہوئی تھی وہ 62 سے پہلے حضرت قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم ہوئے تھے، اور 62 کے بعد سیدہ طاہرہ، طاہر اور فاطمہ ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اما فاطمہ پیدا ہوئی تھی، اور یہ پوری ڈیٹیل میرے سامنے موجود ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، اور شہر میں جو جھوٹی افواہیں اڑانے والے ہیں تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ نہیں ٹھہر پائیں گے۔ کدھر؟ مدینہ طیبہ میں، لیکن چند دن ہے، رہنے دیجیے، پھر ان پر لعنت برس رہی ہوگی، پھر ملعونین، ان پر لعنت برس رہی ہوگی۔ اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، جہاں پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے یہ منافق، اور جان سے مار ڈالے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت ایسے لوگوں کے لیے جو اسی طرح جو پہلے تھے سیم رہی ہے، یہی تھی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سنت تو تبدیل نہیں ہو سکتی نا، اور آپ سنت الہی میں ہرگز کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، محبوبہ ذرا انہیں بتا دیجئے، قل انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم تو رب کریم کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور اے سائل، اے پوچھنے والے، تو کیا جانے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ہو سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہو، وہ قریب کھڑی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا کن کو؟ کفار کو، اور کیا ہے ان کے لیے؟ وأعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ کتنے دن رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر نہ وہ کوئی دوست پائیں گے نہ ہی وہ کوئی مددگار پائیں گے، وہ بس ادھر ہی ٹھہرے رہیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز منہ کے بل آگ میں پھینکے جائیں گے، پھر یقولون، اس دن وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وقالو، اور عرض کریں گے، ربنا انا اطعنا سادتا، ہم نے پیروی کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑے لوگوں کی، فاضلونا السبیلا، ان ظالموں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا، بہکا دیا ان لوگوں نے ہمیں۔ ربنا
آتہم ضعفین من العذاب، ربا اے مولا کریمہ جنہوں نے ہمیں بہکا دیا ہے ان کو دوہری سزا دے، ان کو دوہرا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلے تو ان کی بات اور ابھی اہل ایمان کی، لا تکونوا کالذین اذوا موسیٰ، نہ بن جانا ان بدبختوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، جیسے انہوں نے ستایا تھا تم نہ اپنے نبی کو ستانا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، بس بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے جو انہوں نے کہا، بے عیب ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو وہ ظالم کہتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور آپ اللہ کے نزدیک بڑے شان والے تھے، آپ جادوگر نہیں تھے۔ یا ایھا الذین آمنو، کتنا مزہ آتا ہے اہل ایمان جن کو تراجم آتے تھے وہ فوراً کہتے تھے جی اللہ جی آپ ہمیں بلا رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کیا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی درست بات کہا کرو۔ محبوب نے کیا فرمایا، میرا امتی سب کچھ ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو سچ بولا کرو، کہیں رسول اللہ رخ انور نہ پھیر دیں۔ اللہ کا بھی حکم ہے کہ ہمیشہ سچی بات کہو، درست بات کہو، ٹیڑھی بات نہ کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ تم سچی درست بات کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، اور کیا کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور سارے کے سارے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ہاں وہ گناہ جو ایسے ہو جو بخشے نہ جاتے ہوں تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو سچ بولتا ہے وہ ہوگا سیدھا رستہ اپنائے گا، وہ بڑے گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہمیں یطیع اللہ، اور جو شخص حکم مانتا ہے اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہی شخص بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے پیش کی یہ امانت، یہ قرآن کریم، آسمانوں پر بھی، والارض، اور زمین پر بھی، والجبال، اور پہاڑوں پر بھی، کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں۔ فابین ان یحملنها، یہ خلافت کی یہ ساری ذمہ داری جب ڈالنی چاہیے تو کسی نے نہیں اٹھائی۔ فابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ واشفقن منہا، اور وہ ڈر گئے اس سے۔ وحملها الانسان، اور انسان نے آگے بڑھا اور اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظلوم بھی ہے جہول بھی ہے، یعنی اپنی ذات کے اوپر ان طاقت سے بڑھ کے کام جسے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جلد بازی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لِيَعْذِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ کن کو، نفاق کرنے والوں کو، والمنافقات، اور اسی طرح منافق عورتوں کو بھی۔ والمشرکین والمشرکات، مشرک جو مرد ہوتے ہیں، مشرک عورتیں دونوں، ویتوب اللہ، اور پھر نگاہ لطف و کرم فرمایا کس پر، علی المؤمنین والمؤمنات، ایمان والوں پر بھی اور ایمان والیوں پر بھی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک رب کریم وہ تو بڑا بخشنے والا، ہر دم رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے فضل سے سورۃ الاحزاب مکمل ہوئی۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کی ساری جتنی بھی تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو مالک ہے ہر چیز کا، چاہے آسمان میں ہو یا جو کچھ، ہر اس چیز کا جو کچھ زمین میں ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کے لیے ساری تعریفیں آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی تو بڑا دانا بھی ہے،
ہر بات سے باخبر بھی ہے. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. وما یخرج منہا، اور وہ جانتا ہے جو زمین سے نکلتا بھی ہے، یعنی کچھ بھی تو نہیں چھپا ہوا نا. وما ینزل من السماء، اور وہ جانتا ہے جو آسمان سے نازل کرتا ہے بارش، اور بھی جو کچھ ایک ایک قطرہ لے کے آنا اور بھیجنا، بندوں کا خیال رکھنا، زمینوں کا خیال رکھنا، یہ تو مالک کی شان ہے نا، وہ مالک ہے. وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف عروج کرتا ہے، وہ الرحیم الغفور، اور وہی تو ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا، اور وہی تو ہے سب کچھ بخشنے والا. یہ جو بیچ ہیں، یہ زمین کے اندر باہر، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. وقال الذین کفروا، اور کفار کہتے ہیں لا تأتینا الساعۃ، ہم پر کوئی قیامت نہیں آئے گی. قل بلا، آپ فرمائے گی کیوں نہیں آئے گی، ضرور آئے گی. وربی لتأتینکم، مجھے اپنے رب کریم کی قسم، وہ جو رب عالم الغیب، جو عالم الغیب ہے، تم پر ضرور قیامت آئے گی. لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اس سے تو ذرا برابر کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، چاہے وہ فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور اسی طرح نہ ہی زمین کی کوئی چیز ایسی ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہو. من ذالک، یعنی ولا اصغر من ذالک، اور نہ ہی کوئی چھوٹی سی، چھوٹی جو ذرہ ہوتا ہے چھوٹی چیز، وہ چھپی ہوئی ہے. ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے. الا فی کتاب مبین، وہ کتاب مبین میں درج ہے. قیامت آئے گی نا تو آپ دیکھ لو گے. ابھی تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. جب ڈیٹا سیو ہوتا ہے، اس کا نام لکھا جاتا ہے، تو ایک ایک چیز کیا اس پہ نہیں آ جاتی، اسناد آ جاتی، ہر چیز آ جاتی ہے. تو اللہ کا ڈیٹا تو زیادہ اچھا ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہی ہمیشہ رحم فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے. وقال الذین کفروا، اور کفار کہتے ہیں، یہ تو میں نے پڑھ لی تھی، معذرت. لیجزی الذین آمنوا، یا قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ جزا دے گا انہیں جو آمنو، ایمان بھی لائے، وعاملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے. اولئک لہم مغفرہ، یہ جو خوش نصیب ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ نوید ہے کہ ان کے لیے بخشش ہوگی. ورزق کریم، اور رزق ہوگا بڑی عزت والا، عزت کی روزی ہوگی. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، سنو جو بدبخت کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آیتوں کو جھٹلا کر ہمیں عاجز کر دیں گے، ہمیں ہرا دیں گے. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو وہ ہرا نہیں سکیں گے، بلکہ ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اور یہ نہیں کہ خالی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی کتنے عذابات ہیں ایسے لوگوں پر. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، یعنی جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہی عین حق ہے. وَيَهْدِي، اور وہی ہدایت دیتا ہے، وہی راستہ دکھاتا ہے، الی صراط العزیز الحمید، وہ جو ساری خوبیوں والا ہے، وہی عزت والا ہے، وہی خدا کا راستہ دکھاتا ہے. وقال الذین کفروا، اور منکرین قیامت کہتے ہیں اے یارو، هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، کہ ہمیں بتائیں تجھ سے جو تمہیں یہ آدمی خبردار کرتا رہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، اور پھر تمہیں انکم لفی خلق جدید، پھر نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. وہ مذاق اڑاتے تھے. افطرا علی اللہ کذبا، یا تو اس نے یہی کہہ کر اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے، ام بھی جن، یا اس شخص پر جو یہ جنت اور دوزخ اور مرنے کی باتیں کرتا ہے، دوبارہ اٹھنے کی باتیں کرتا ہے، یا اس پہ جن ہے یا یہ دیوانہ ہے.
وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ. میرا حبیب ایسا نہیں، نہ دیوانہ نہ جھوٹا، بلکہ جب آخرت کا دن آئے گا نا، رب کہتے ہیں وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جب کل عذاب آئے گا نا، اور آج جو انہیں لگتا ہے کہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جلتے ہوئے، تو پھر انہیں سمجھ آ جائے گی. افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ انہیں آگے اور پیچھے سے من السماء والارض، آسمان اور زمین نے گھیر رکھا ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو دھنسا دیں انہیں زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں انہیں، یا گرا دیں ان پر چند ٹکڑے آسمان سے. اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا. عذابات آپ نے پڑھے ہیں پہلی قوموں پہ، اللہ ان پہ برسا سکتا ہے تو ان پہ بھی مشکل نہیں. ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اور در حقیقت اس میں کھلی ہوئی نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے، جو آسمان ہے، یہ زمین، یہ ساری چیزیں، ہر اس بندے کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو سوچتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بے شک ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی جناب سے بڑی فضیلت بخشی. یا جبالو اوّبی معہ والطیر، ہم نے حکم دیا ہے پہاڑوں، جب میرا یہ بندہ میری تسبیح بیان کرے نا، تم بھی اس کے ساتھ مل کے تسبیح بیان کرو. اسی طرح پرندوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی میرے اس محبوب پر، میرے اس خاص بندے پر جب بھی میری حمد کریں تو تم بھی ان کے ساتھ کرو. جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد کرتے تھے تو یہ چیزیں بھی ساتھ کیا کرتی تھی. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے ایک اور چیز بھی تھی، یعنی لوہے کو نرم کر دی، جیسے آٹا ہوتا ہے جدھر کریں تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، یا جیسے کلے ہوتی ہے. اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ، اور ہم نے حکم دیا کہ کشادہ زریں بنائیں. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور ہلکے جیسے ہوتے ہیں نا راؤنڈ راؤنڈ چیزیں جو ہوتے ہیں کڑے جن کو کہتے ہیں، اندازے کا خیال رکھو. وَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کہا اے آل داؤد نیک کام کیا کرو. ان آیات سے ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. ایک یہ کہ دستکاری میں کوئی عیب نہیں، اپنے ہاتھ سے محنت کرنا یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے. اور پھر دوسرا اس میں یہ سبق ہے کہ جو بھی کام کرو احسن طریقے سے کرو، سلیقے سے کرو، تاکہ نفاست نظر آئے، بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے. اگر مسلمان ان چیزوں پر عمل کرتے تو پوری منڈیوں میں جو پہلے مسلمانوں کی عزت تھی اب بڑھ چکی ہوتی. اب وہ عزت نہیں رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے نہیں کام کیا جیسے اللہ اور اس کے محبوب نے ہمیں سکھایا. ابھی کون سی دیر ہوئی، ابھی بھی ہم ابتدا کریں. اللہ اس سے دینے پر قادر ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ بھی کہا. اور دوسری کیا کہا؟ زریں بنانے کا، پھر حلقے جوڑنے کا، پھر عمل صالح کا. پھر فرمایا انی بما تعملون بصیر، بلا شبہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو رب کریم کی نگاہوں میں وہ دیکھنے والا ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے مسخر کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا. غُدُوُّهَا الشَّهْرُ، اب وہ ہوا لے کے ان کی تختے کو اڑتی ہوگی کیسے؟ یہ تو اللہ اس کے وہ پیاری ہستی جانتی ہیں کہ ڈیوٹی کیا تھی کہ ان کی جو منزل ہوتی ہے ایک ماہ کی منزل وہ ایک صبح کے وقت وہ طے کرتے تھے. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کی منزل ایک ماہ کی ہوتی تھی، وہ شام کو طے کرتے تھے. ابھی تو بہت چیزیں آ گئی، جیسے ایروپلین آ گیا، ابھی اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چیزوں نے آنا ہے. یہ چیزیں ہیں تو انبیاء کرام کو تو ان سے بڑھیا چیزیں دی نا. اور اتنا اس کے آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ صبح کے وقت اتنا وہ سفر کر لیتے ہیں جتنا ایک سوار تیز سوار جو ہوتا ہے
اس دور کا، اور ابھی تو جہازوں کے مطابق وہ سفر کر لیتے ہوں گے جیسے ایک ماہ میں کیا جاتا ہے. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے جاری کر دیا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ. اللہ یہ بناتے جاؤ، جو بھی کرتے جاؤ، کیے جاؤ چشمہ. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور کئی جن بھی ان کے تابع کر دیے جو ہر ٹائم کام میں لگے رہتے تھے ان کے سامنے اللہ کی اذن سے وہ چیزیں بناتے تھے. چشمے اس طرح تاری تھے تو ظاہر ہے وہ چیزیں بناتے تھے، اور بھی تو اللہ نے طاقتیں دے رکھی تھی ان کو. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو بھی صحیح کام نہیں کرتا، یہ تھوڑی اوپر نیچے کرتا، یہ صحیح تعمیر نہیں کرتا، تو اس کو صحیح سمجھاتے بھی تھے. نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس سے جو ہوتی تھی نا آگ، اس کا عذاب بھی ایسے ہوتا ہوگا، کچھ لگا دیتے ہوں گے، وہ انہیں عذاب بھی دیا جاتا تھا کیونکہ ڈھیلا چھوڑ دیں تو یہ تو پھر اور ہی ڈھیلے ہو جاتے. یعملون لہ ما یشاء من محاریب، اور وہ بناتے آپ کے لیے جو آپ چاہتے تھے، جیسے پختہ عمارات وہ بناتے تھے. وتماثیل، بڑے بڑے مجسمے بھی بنائے جاتے تھے. وجفان من جواب وقدور الراسیات، اور وہ بڑے ہی لگن سے، جیسے حوض ہوتے ہیں بڑی بڑی چیزیں جن میں کھانا کھایا جاتا ہے وہ بناتے تھے. بھاری دیگیں وہ بناتے تھے، اتنی بھاری ہوتی تھی کہ وہ چولہوں پہ رہتی تھی اور پکتی رہتی تھی، اور کھانا کھاتے تھے یہ لوگ اور یہ بناتے تھے. اعملوا آل داود الشکر، اور کیا حکم دیا؟ اے داود کے خاندان والوں، یہ جو جتنی نعمتوں کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، یہ رب کریم فرما رہا ہے کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم لوگ ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر ادا کرتے. آپ بھی اپنا محاسبہ کیجیے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو شکر ادا کیجیے. اللہ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہے اور ان کو اللہ زیادہ دیتا ہے. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موت الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ. پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، ان کا آخری ٹائم آ گیا، تو جنات جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کچھ سچی جھوٹی باتیں، جیسے آج کل بھی بتاتے ہیں اور لوگ بڑا یقین کر لیتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں چلا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا ٹائم آیا، پردے کا ٹائم آیا، تو وہ اپنی جو عصا تھی اس پر کھڑے رہے 1 سال تک. اور اس یعنی یہ صحیح سند کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس سٹک کے، اس عصا کے سہارے کھڑے تھے، جیسے ان کی عادت مبارکہ تھی، وہ کھڑے ہوتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، ان کا روب بھی بڑا تھا. تو وہ کھڑے رہے. ان کو موت بھی آ جاتی ہے، لیکن یہاں دیکھیں بندہ ذرا نیند سے ہو تو پھر بندہ گر جاتا ہے، اس کو اپنے عذاب پر کنٹرول نہیں ہوتا. یہاں پہ عالم دیکھیے، یہاں پہ یہ عالم ہے کہ وہ کھڑے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو ان کا عصا ہے ان کو زمین کی دیمک جو ہے لگ جاتی ہے اور وہ سارا کھا جاتی ہے عصا کو. جب وہ عصا وہ سٹک کھا جاتی ہے تو پھر یہ زمین پر گر پڑتے ہیں. اب یہاں سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی، اختصار کے ساتھ بتاؤں گی. ایک تو ان جھوٹے جو جن وغیرہ تھے جو غیب کا کہتے تھے ہمیں پتہ ہے، ان کا بانڈا پھوٹ گیا. انہیں نہیں پتہ چلا کہ عصا پر وہ جو کھڑے ہیں وہ کیا کریں، کیا مصروفی عبادت ہے یا کیا کریں. آپ کی تو روح پرواز کی کر گئی، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ آپ یہ انبیاء کرام کی شان دیکھیے، عصا کے سہارے ایسے ہی کھڑے رہے جیسے عام روٹین میں کھڑے ہوتے تھے. یہ لوگ تو کام کرتے رہے اور کوئی سستی نہیں کی، اور دیمک چاٹ کی. تو اسمین تو کافی ٹائم گزرا. ہمارے ایریے میں 1 سال کے بعد جب ایک جگہ چیز پڑی رہتی ہے یا 2 سال کے بعد پھر دیمک لگ جاتی ہے.
یہاں سے بہت ساری باتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے. انبیاء کی شانیں یہ نہیں کہ اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو ان کی ایسی ان کی جو میتیں وہ کھا جاتی مٹی، ایسی بات نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے شب معراج پہ، تو وہ درمیان میں کون کون تھے؟ حضرت موسیٰ، اور یہ بڑی بڑی ہستیاں تھیں. یہ تو شانوں والوں کی بات تو صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، یہ انبیاء کرام. اور ہم لوگ جو کچھ نہیں سمجھتے وہ انبیاء کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. فلما خر تبینت الجن، جب آپ زمین پر آ گرے نا یا نیچے آ گئے تو تب بات کھلی جنوں پر. اللہ کانوا یعلمون الغیب، پھر بات کھل گئی. اگر وہ غائب کو جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ وہ منہ دھیان کام نہ کرتے رہتے. ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ کہتے ہیں اتنا عرصہ نہ رہتے اس رسوا کن عذاب میں. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، اور قوم سبا کے لیے ان کی مسکن میں ہی نشانی موجود تھی. کیا موجود تھی؟ جنتان، دو باغ تھے. ایک عن یمین، ایک تھا عن یمین اور دوسرا شمال. ایک دائیں طرف تھا اور دوسرا بائیں طرف. کلو من رزق ربکم، تو رب نے حکم دیا کہ کھاؤ، رزق کو کھاؤ. وشکروا لا، اور کھانے کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرو. یہ نہیں کہ کھانے میں نقص نکالنا شروع کر دو، یا جیسے ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شہد کی پوری بوتل ہم پی جاتے، کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ کتنی محنت کی ہوگی. پھل کھا جاتے تو کبھی نہیں سوچا کہ کدھر کدھر سے اللہ نے ہمارے لیے اہتمام کیا. تو ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. پھر فرمایا بلدتوں طیبتوں ورب غفور، اتنا پاکیزہ شہر اور ایسا رب. خوش ہونا چاہیے نا کہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں، خوش قسمتی ہے ہماری. فعارضوا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر اتنے احسان کیے. انہوں نے الٹا منہ موڑ لیا. فارسلنا علیہم سیل العارم، اور پھر اس کی سزا یہ ملی کہ ان پر تندو تیز سیلاب بھیج دیا گیا. وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط، اور ہم نے بدل دیا وہ جو پیارے سا باغ تھا جس کے پھل بڑے اچھے تھے، ان کو ایسے باغوں سے بدل دیا جن کے پھل ترش تھے اور کڑوے تھے. خمط تھے، وہ کڑوے تھے، بد مزہ تھے. وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور انہیں جھاڑ کے بوٹے ایک درخت کا نام ہے اور چند بیری کے درخت تھے بس. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ دیا ہم نے انہیں. کیوں؟ وہ انہوں نے انکار کیا تھا، شکر ادا نہیں کیا تھا، احسان فراموشی کی انہیں سزا دی گئی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور یہ سوائے احسان فراموشی کے ہم کسی کو بھی ایسی سزا نہیں دیتے. یعنی ہم جو سزا دیتے ہیں بے سبب نہیں دیتے، ہم تب دیتے ہیں جب وہ احسان فراموش ہو جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے پھر بسا دی ان کے درمیان اور ان شہروں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی. کئی نئے سرے سے بستیاں بسا دی ہم نے، اور ہم نے آنے جانے والوں کے لیے کئی خوبصورت چیزیں منزلیں مقرر کر دی. کہا سیرو، سیر و سیاحت کرو، فیہا، اس میں، لیالی و ایامن آمنین، جب چاہو رات کے دن بھی اور رات کے علاوہ دن کے وقت بھی امن و امان سے. فقالو، پھر وہ بولے ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب دور دراز کر دے ہمارے لیے مسافتوں کو. ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث، یہ کہہ کر انہوں نے بڑی زیادتی کی، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے بڑا ظلم کیا. جب اللہ نے سب کچھ قریب قریب دے رکھا تھا تو دور اور یہ سب باتیں کہنے کی کیا حاجت تھی؟ انسان ہے نا ناشکرا.
یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں پھر افسانہ بنا دیا، گزری ہوئی باتیں بنا دی، اور پھر ہم نے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا، ممزق کر دیا، منتشر کر دیا۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، سنو سبا کی اس داستان میں عبرت کی نشانیاں ہیں ہر بندے کے لیے۔ کون سا بندہ جو بہت شکر کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک سچ کر دکھایا ان شکروں پر شیطانوں نے اپنا گمان، اس نے کہا تھا نا میں گمراہ کر دوں گا، وہ ان کا جو گمان تھا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ اب یہی لوگ اس کی تابعداری کرنے لگے۔ ہاں، مومنوں کا ایک گروہ تھا، وہ تو ڈٹا رہا حق پر، اس نے شیطانوں کی تابعداری نہیں کی تھی۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور نہیں حاصل تھا شیطان کو ان پر کوئی قابو، یعنی وہ لوگ بے بس نہیں تھے جو ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا منہا فی شک، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم اصل میں دکھانا چاہتے تھے کون آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون آخرت کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور محبوبہ آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ تو جانتا ہے، لیکن آپ کو بھی تو دکھانا مقصود ہے نا، ان پہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ تم نے کیا ہے تو یہ سزا بھگت رہے ہو۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ فرمائیے اے مشرکو تم پکارو، دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود خیال کرتے ہو، دیکھو لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، یہ تو ذرا برابر کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ مالک جیسے گھر کے آپ بھی مالک، میں بھی مالک، لیکن حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالی، جس نے پیدا کیا ہوا ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْک، اور نہ ان کا زمین و آسمان میں کوئی حصہ ہے۔ جن کو خدا بنائے بیٹھے تھے، جن کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی مددگار تھا۔ جب بہت سارے مددگار ہوتے تو تب بھی اتنا سلیقے سے کام نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں آسمان تو دیکھیں، زمین تو دیکھیں۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اور نہ اللہ کے ہاں وہ جو بت وغیرہ ہیں وہ شفیع بن سکیں گے، ہاں وہ شفاعت کریں گے لمن اذن لہ، جن کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا، جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جو اللہ تعالیٰ کے مطیع لوگ ہوں گے، چیزیں ہوں گی، وہی خالی شفیع بن سکیں گے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب دور کی جاتی ہے نا گھبراہٹ ان کے دلوں سے، قالوا تو پوچھتے ہیں ماذا، ماذا قال الحق، وہ کہتے ہیں اس نے تو حق فرمایا ہے، وهو العلی الکبیر، اور وہی بڑی شان والا سب سے بڑا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ فرمائیے کون روزی دیتا ہے تمہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی؟ قل اللہ، خود ہی بول دیجئے نا محبوبہ، اللہ دیتا ہے۔ اب تنخواہ کون دیتا ہے؟ جو ہیڈ ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ شرک ہو گیا؟ نہیں، حقیقی رازق کون ہے؟ اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی بھی نصیب میں نہیں ہوتی، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے، اور کبھی وہاں سے چیز آ جاتی ہے جہاں توقع بھی نہیں ہوتی۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، اور ہم یا تم دونوں میں سے ایک ہدایت پر ہے، أَوْ فِي ضَلَالٍ مبین، اور دوسرا کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ دونوں گروپوں کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ قل محبوبہ فرما دیجیے لا تسألون عما اجرمنا، تم سے بات پوچھ نہیں ہوگی ان جرموں کی جو ہم نے کیے ہیں۔
ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی تمہارے کرتوتوں کے معاملے میں. تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، فرمائیے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا. کب؟ جب قیامت ہوگی، جب فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی انصاف کے ساتھ. وهو الفتاح العلیم، سنو وہی تو بہترین فیصلہ فرمانے والا، وہ سب کچھ بہترین طور پر جاننے والا ہے. قل ارونی، فرمائیے مجھے بھی تو دکھاؤ نا. الذین الحقتم به شرکاء کلا، وہ شریک جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے. کلا ہرگز ایسا نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، حقیقی اللہ، اصل اللہ، سچا اللہ وہ تو ایک ہے. لوگو اللہ تو ایک ہے. قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے جو زبردست بڑا دانا ہے. وما ارسلنا کا، اور آپ کو بھیجا گیا، آپ کو بھیجا، آپ کو بھیجا گیا کدھر، کب تک؟ الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کی طرف بشیر بھی بنا کے خوشخبریاں سنانے والا اور عذاب الہی سے بر وقت ڈرانے والا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا وعدہ جس کا آپ ہمیں ڈرا رہے ہو، کب وہ قیامت آئے گی، کب عذاب آئے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل محبوبہ فرما دیجئے لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، تمہارے لیے وعدہ کا دن مقرر ہے، نہ تم سے اس عذاب کو ایک لمحے پیچھے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تم ایک لمحہ اس عذاب سے آگے بڑھ سکو گے. اس کا ٹائم معین ہے. وقال الذین کفروا، کفار کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، ہم تو اس قرآن کریم پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے. ولا بالذی بین یدی، اور ان کتابوں پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جو اس سے قبل تھی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ یعنی جو عذاب وغیرہ ہوا تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کاش وہ منظر دیکھو جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو. ادھر بھی ہوا تھا اور قیامت والے دن بھی جب ایسے ہوگا آپ دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوگا. یرجع بعضهم الی بعض، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام کہیں گے. قول کہیں گے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، یہ وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے جو بڑے بنا کرتے تھے وہ کیا کہیں گے، یہ ان کا مکالمہ آپ سنیں گے. لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ مومن ہوتے نا، یعنی جو کمزور یا غریب طبقہ یہ اگر مومن نہ ہوتا تو امیر کہیں گے ہم ضرور ایمان لے آتے، ہم اس لیے ایمان نہیں لے آتے کیونکہ تم قریب تھے. وقال جواب دیں گے الذین استکبروا، وہ متکبر ان کمزوروں کو، للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا. اب دونوں کی بات ہو رہی ہے. محاورہ ایک دفعہ سنائی دیتی ہوں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. وہ ایک دوسرے سے جب جھگڑیں گے نا تو جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم بڑے نہ ہوتے، پہلے ان کی بات ہوتی ہے کہ اگر تم بڑے نہ ہوتے تو ہم لوگ ضرور مومن ہوتے، پہلے ان کی بات ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کمزور کہیں گے. قال جواب دیں گے الذین استکبروا، وہ جو متکبر لوگ ہیں، للذین استضعفوا ان کمزوروں کو، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت قبول کرنے سے، اذ جاءہم بل کنتم مجرمون، ہم نے نہیں روکا تھا، تم حقیقت میں خود مجرم تھے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کہیں گے وہ کمزور لوگ ان مغروروں سے، ایسا نہیں ہے، بل مکر اللیل والنہار، تمہارے شب و روز کے مکر و فریب نے ہمیں ہدایت سے باز رکھا. اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے
کہ ہم اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا اور بتوں کو اس کا ہمسر بنائیں، برابر بنائیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ اور ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کی گردنوں میں طوق، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ بڑے ہوں خواہ وہ چھوٹے، اللہ کے لیے تو سب ایک جیسے ہیں، هل یجزون الا ما كانوا يعملون اور پھر اس طرح انہیں سزا ملے گی ان کے کیے کی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر اور ہم نے یعنی کوئی ایسی بستی نہیں جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، الا قال مترفوها مگر وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے انہوں نے برملا کہا، انا بما ارسلتم به کافرون کہ ہم اس دین کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں، وقالوا نحن اکثر اموالا اور کتنے ہی یعنی تم تو کہتے ہو نا کون ہو ہمیں ڈرانے والے، وقالوا اور کہتے ہو تو کون ہو تم ڈرانے والے، کیونکہ ہم زیادہ ہیں مال سے بھی، وہ اولادا اور اولاد سے بھی، یعنی تمہاری نسبت مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے اور اسی طرح اولاد بھی، وما نحن بمعذبین اور ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ان کے دیکھیے کیسا غلط خیال تھا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء آپ فرمائیے بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر لوگ ان کی جو زیادہ اور کم دینے میں حکمتیں ہیں ان کو نہیں سمجھتے۔ وما اموالکم اور یاد رکھو نہ تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولادیں، باللتی تقربکم عندنا زلفا یعنی ایسی چیزیں نہیں ہیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کا قرب بخش دیں، اللہ ہاں سنو اگر تم آمن ایمان لو وعمل الصالحہ اگر تم نے ایمان لایا عمل صالح کیا تو پھر یہ مال پھر یہ اولاد تب تمہارے کام بھی آئے گی، فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا بس یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا صلہ ہے، کس وجہ سے؟ بما عملوا ان کی عملوں کا، وہم فی غرفات آمنون اور پھر وہ بالا خانوں میں ہوں گے، جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کوشاں ہیں کہ ہماری آیتوں کی تکذیب میں تاکہ ہمیں ہرا دے، اولئک فی العذاب محضرون وہی لوگ عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ قل محبوبہ آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له میرا رب بے شک وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اسی طرح اپنے بندوں کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق تنگ کر دیتا ہے، وما انفقتم من شیء اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو فهو یخلف تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، کچھ لگاؤ گے تو اللہ اور دے دے گا نا، اسی طرح جنتوں میں بھی بے حساب دے گا، جہاں سے آپ لوگ توڑو گو وہیں پہ فوراً وہی چیز پیدا ہو جائے گی۔ وہ خیر الرازقین وہ تو بہتر رزق دینے والا ہے، گھر بھی اگر آپ دیکھیں کسی کو آپ چیز دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز اللہ دے دیتا ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس روز وہ سب کو جمع کرے گا قیامت والے دن، ثم یقول للملائکہ پھر فرشتوں سے پوچھے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے، مولا کریمہ تو پاک ہے ہر شرک سے، انت ولینا من دونہم ہمارا مالک بھی تو اور ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، جو فرشتوں کو کہتے ہیں نا اللہ کی بیٹیاں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، یا بھی بہت سارے لوگ ہیں اللہ ہدایت دے، بل کانوا یعبدون الجن بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثرهم بهم مؤمنون
ان میں سے اکثر جنوں میں سے بھی اکثر ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، بس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا، ولا ضرا، اسی طرح نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا تھا کہ چکھو نا اب آگ کا عذاب، آتش جہنم کا چکھو عذاب، کون تم بہا تکذبون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھ کے سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری آیتیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں، قالوا، کہتے ہیں، ما ھذا الا رجل، یہ جو شخص ہے نا جس نے یرید ارادہ کر لیا ہے این یصدکم عما کان یعبد آباءکم، یہ اصل میں اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں تمہارے معبودوں سے جن کو تمہارے پیرنٹس پوجا کرتے تھے عبادت جن بتوں کی کرتے تھے ان سے روک دے. وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، اور یہ بھی ساتھ وہ ظالم کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم ایسا ہی ہے، گھڑا ہوا ہے، جھوٹ موٹ ہے. وقال الذین کفروا، اور کفار کہتے ہیں حق کے بارے میں، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے صحیح نہیں مانا اور کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور نہ ہی ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جن کا یہ مطالعے کرتے ہیں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ ہی ہم نے بھیجا ہے ان کی طرف کوئی آپ سے پہلے ڈرانے والا. تھوڑا درمیان میں عرصہ تھا نا. وکذب الذین من قبلہم، اور انبیاء کی تکذیب کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. وما بلغوا، میں اشارہ ما آتیناہم فکذبوا رسلی، اور یہ کفار نہیں پہنچے یعنی جو ان لوگ تھے وہ والے لوگ جو اذیتیں دیتے تھے، جو باتیں کرتے تھے، ان سے ابھی ان کا تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ان کو اپنی قوت پر دبدبے پہ ناز ہے، اس لحاظ سے ان کو 10واں حصہ بھی نہیں ہے قوت کے لحاظ سے جو ہم نے ان کو دیا تھا. بس جب انہوں نے جھٹلا دیا نا رسولی، میرے رسولوں کو، فکیف کان نکیر، تو پھر ان کا انجام بھی دیکھا تم لوگوں نے کتنا ہولناک انجام تھا. قل انما اعظکم بواحدہ، محبوبہ آپ نے فرمائیے کہ میں تو صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ تو مان لو، ان تقوموا للہ، اگر تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جو مثنا یعنی دو وفرادا، چاہے تم اکیلے، پھر کیا کرو، پھر تم ثم تتفکروا، ذرا سوچو تو صحیح، خوب سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، پھر میرے بارے میں تم سوچو تو صحیح. آپ کو پھر لگے گا کہ آپ کا دوست، آپ کا ہمدرد، اس میں تو جنوں کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بلکہ یہ تو بر وقت خبردار کرنے والے ہیں تمہیں سخت عذاب سے، عذاب آنے سے پہلے. یہ نہیں کہ عذاب میں ڈوبنے لگے تو پھر نہیں، اس سے پہلے، تاکہ تم لوگ سنبھل جاؤ. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، فرمائیے لوگو جو معاوضہ میں نے تم سے مانگا ہے وہ تم اپنے پاس ہی رکھو. کیا خوبصورت انداز ہے. جو میں نے تم سے معاوضہ مانگا ہے قرآن کریم سننے کا، یا اس کے جو احکامات ہے اس پر عمل کرنے کا، یا تبلیغ کا اصل بات ہو رہی ہے، جو تبلیغ کا یا آپ کو قرآن کریم سنانے کا جو اجر تم سے مانگا ہے وہ اپنے پاس ہی رکھو. کیوں؟ ان اجری الا علی اللہ، میری دل سوزیوں کا اجر، یہ میری محنتوں کا اجر میرے رب کریم کے ذمہ کرم پر ہے، وہ مجھے دے گا. وہو علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر گواہ ہے. قل، محبوبہ فرما دیجیے، ان ربی یقذف بالحق، کہ بے شک میرا رب باطل پر حق سے ضرب لگاتا ہے. علام الغیوب، وہ تو سارے غیبوں کو جاننے والا ہے. قل جاء الحق،
محبوبہ اعلان کر دو نا حق آ گیا. وما یبدئ الباطل، اور باطل کی قوت کا خاتمہ ہو گیا. وما یعید، یبدئ الباطل وما یعید. کتنا اچھا انداز. محبوبہ آپ اعلان تو کر دیجیے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. وما یعید، وہ دوبارہ، اور نہ وہ دوبارہ پیدا کرے گا جسے اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتے اور نہ ہی دوبارہ. لیکن محبوبہ اب اعلان کر دیجیے، یہ آگے کا ترجمہ تھا جو میں نے سنایا، مائنڈ میں آپ رکھیے. اعلان کر دیجیے کہ حق آ گیا، باطل تو چلا گیا. قل ان ضللت، فرمائیے تمہارے گمان کے مطابق، فانما اضل علی نفسی، اگر میں بہک گئی ہوں تو اس کا وبال میری جان کے اوپر ہوگا. فإن اهتديت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، تو ماس اس کی وحی کے باعث جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے اس کے تحت میں ہدایت پر ہوں. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا بڑا نزدیک ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، کاش تم دیکھو جب گھبرائے ہوئے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، کوئی صورت نہیں ہوگی نکلنے کی. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور قریبی سے پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اس وقت کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ان پر. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، لیکن اب یہ کیوں کر وہ پا سکتے ہیں ایمان کو اتنی دور جگہ سے. یعنی اب تو ٹائم ختم ہو گیا نا، ریزلٹ تو آ گیا، اب تو بات ختم. وقت کفروا به من قبل، اللہ کے وہ کفر کرتے رہے ان سے اس سے پہلے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور سے بن دیکھے، ایسی تحقیق نہیں کی، سنا نہیں سمجھا نہیں، ایسے ہی دور سے یاوا گویاں کرتے رہتے ہیں، ایسی فضول باتیں کہتے رہتے ہیں. وحیل بینہم، اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان. وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل، ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جو دل سے چاہتے ہوں گے، جیسے ان کے ہم مشرب ہوتے نا، ہم مشرب لوگوں کے ساتھ پہلے کیے گیا تھا. انہم کانوا فی شک مریب، وہ ایسے ہی شک میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا رکھتے تھے. ایک دفعہ پھر اس کا کر دیتی ہوں. اور ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، جیسے پہلے انہی جیسے لوگوں کو حائل کر دیا گیا تھا. وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے جیسے یہ ابھی ہیں. سورہ سبا مکمل ہوئی، سورہ فاطر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو کہ پیدا کرنے والے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، جاعل الملائکہ جس نے بنایا ہے فرشتوں کو، رسلا پیغام رساں، اولی اجنحت مثنا جو پروں والے ہیں، کسی کے پر دو دو ہیں، وثلاثا اور کسی فرشتے کے پر تین تین، وربع اور کسی کے چار پر ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ زیادہ کرتا ہے بناوٹ میں جس کے چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے جبریل امین کے تو بہت زیادہ پر تھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، پھر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت سے، فلا ممسک لہا، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں. یعنی اللہ اگر اپنی رحمت سے کسی کے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، یہ بندش کوئی دوسرا نہیں کر پائے گا. وما یمسک، اور جو روک دے تو پھر اس چیز کو کوئی دینے والا بھی نہیں ہے. فلا مرسل لہ من بعد، کتنا واضح بتا دیا کہ کوئی اور اس کے روکنا اسی کے اختیار میں، چاہے تو وہ روک دے
چاہے تو دے دے تو کوئی اس کو کھولنے والا بھی تو نہیں. وہ العزیز الحکیم، اور وہی سب پر غالب ہے اور وہی حکیم ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی ہے. بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ادھر کس کا تذکرہ ہے؟ وہ خالق ہے نا، اس نے آپ کو پیدا کیے، اسی نے آپ کو رزق بھی ہے. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، بھلا یہ تو بتاؤ اللہ کے بغیر کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، نہیں اور تو کوئی معبود نہیں، ایک اللہ ہی ہے. فانا تؤفکون، پھر تو منہ موڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ جو دیتا ہے رخ بھی تو ادھر کرتے ہیں، جو جاب دیتا ہے آپ ادھر ہی نہیں بھاگتے ہو. تو مالک ہے حقیقی دینے والا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقط كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قبلک، تو کوئی نئی بات نہیں، نہ پریشان ہوئیے، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آخر کار اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جاتے ہیں، پھر وہ جزا بھی دیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، یاد رکھو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی، دنیا کے کام. ولا یغرنکم باللہ، اور نہ فریب میں مبتلا کر دے، باللہ الغرور، اور نہ فریب میں مبتلا کر دے تمہیں اللہ کے بارے میں. وہ بڑا فریبی ہے، وہ شیطان بڑا فریبی ہے، یہ جو مغرور ہے وہ نہ تمہیں مبتلا کر دے. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس سے پھر اپنا ہی دشمن ہی سمجھا کرو. جب ہے دشمن تو کیوں دوست بناتے ہو؟ اس کو دشمن ہی سمجھا کرو. انما یدعو حزبہ، وہ صرف اس لیے سرکشی کے لیے دعوت دیتا ہے، یعنی اپنے گروہ کو جو اس کی مانتا ہے اس کو تو سرکشی کے لیے دعوت دیتا ہے. لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھی جہنمی بن جائے. الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے عذاب سخت ہے. ہاں والذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. افما زین لہ سوء عملی فرآہ حسنا، بس کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا گیا ہو، آراستہ کر دیا گیا ہو اس کا برا عمل، ایسا برا عمل جو اس کو نظر بھی صحیح آتا ہو کہ وہ صحیح کر رہا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء، تو اس کے لیے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بس اللہ ہے نا، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. فلا تذهب نفسک علیہم، بس نہ گھلیں آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو نہ گھلائیں حسرات، فرتے غم سے کہ یہ کیوں نہیں دین اسلام کی طرف آتے، یہ کیوں نہیں ہدایت پکڑتے. چھوڑیں ان کو، ان کے جو اعمال ہیں نا ان کو صحیح لگتے ہیں. آج بھی تذکرہ مصطفیٰ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ہاں کوئی غلط کام کرتے تو سب سے پہلے ان کے خلاف میں ہوں، لیکن کوئی تذکرہ مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. انہیں بھی سوچنا چاہیے کیا ان کا روکنا درست ہے. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کرتوت وہ کیا کرتے ہیں. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پھر بتایا وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں صحابہ کو، باطل کو. فسقناہ، پھر وہ بادل جو ہیں وہ پانی دیتے ہیں، وہ ان کو لے جایا جاتا ہے نا جدھر ضرورت ہوتی ہے. اور اس سے پہلے یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں یہ خوشخبری بھی سناتی ہیں، آ رہے ہیں بارش ریڈی ہو جو،
کدھر لے کے جاتا ہے، کدھر پانی دیتے، الا بلد میت، مردہ شہروں کی طرف ان بادلوں کو لے جایا جاتا ہے، پھر بارش برستی ہے، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر اس مردہ ہو جانے والی زمین کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو اس کو حیات مل جاتی ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے، اللہ ان کو زندگی دیتا ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح لوگوں جس طرح مردہ زمین کو ہم زندگی دے سکتے ہیں، اسی طرح جب مر جائے گا انسان اس کو ہم دوبارہ کھڑا بھی کر سکتے ہیں۔ کیسا خوبصورت انداز ہے رب کریم کا، کتنی واضح ایک ایک بات۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام۔ مراد یہ ہے کہ پاکیزہ کلمہ ذکر الہی ہے۔ حضرت ابن مسعود سے یہ مروی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کہتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ، تو ان جملوں کو ایک فرشتہ اپنے پروں کے نیچے محفوظ کر لیتا ہے، پھر آسمانوں کو رخ کرتا ہے، تو فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے اس کا جو اس نے یہ اٹھایا ہوتا ہے اس کا گزر ہوتا ہے، فرشتے ان جملے کے جو اس نے کہے ہوتے ہیں، جو اس کا قائل ہوتا ہے، اس کے لیے وہ جو گروپس ہیں فرشتوں کے وہ استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ فرشتہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں، انشاءاللہ جب ٹائم ہوگا تو ضرور کریں گے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال پاکیزہ کلام کو بلند کرتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، اور جو لوگ فریب کاریاں کرتے ہیں برے کاموں کے لیے تو سن لیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کا مکر و فریب تو تباہ ہو کر رہے گا، کسی کام کا نہیں ہے۔ ابھی تو وہ سیانے بنتے ہیں، ان کا سیانہ پن بہت جلدی کھلنے والا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، سن انسان تجھے رب کریم نے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفہ یعنی پانی کی بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، میاں بیوی بنا دیا، اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے۔ وما تحمل من انثى، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی ولا تدع الا بعلم، نہ ہی کوئی بچی جنتی ہے بچہ جنتی ہے، لیکن ان جننے والیوں کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے، یعنی جو بھی پیدا کرتی اس کا علم اس کے رب کریم کے پاس ہوتا ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اور اسی طرح رب فرماتا ہے نہ لمبی زندگی دی جاتی کسی طویل العمر کو، اور نہ کم رکھی جاتی کسی کی عمر کو، یعنی جتنی ان کی ایج ہوتی ہے، جن کی بڑی عمر ہوتی ہے ان کو بڑی، اور جن کو چھوٹی ہوتی ہے جو میرا مالک جس کے لیے لکھ دیتا اس کو چھوٹی، لیکن چھوٹی بڑی زیادہ کتنی بھی عمر ہے، کوئی جوانی بڑھاپے تک پہنچنے والا ہر ایک کا لکھ دیا جاتا ہے کتاب میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، یہ تو بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وما یستوی البحران، سنو یکساں نہیں ہو سکتے پانی کے دو ذخیرے، وہ جو ذخیرے ہیں پانی کے وہ نہیں اکٹھے ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ان میں سے ایک تو میٹھا ہے، پیچھے ہم نے 2-3 دفعہ پڑھا ہے، ایک بہت میٹھا بھی ہے شیریں بھی ہے، اور اس کا پانی جب پیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، خوشگوار لگتا ہے۔ وھذا ملح اجاج، جبکہ جو دوسرا ہے اس کا پارٹ درمیان میں کچھ نہیں، ایک آڑ ہے کیسے اللہ نے بنائی ہوئی ہے، آج تک سائنس تو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، کسی کو تو وہ ملا نہیں کہ کون سی آڑ ہے۔ تو بعض طور پر دوسرا پانی نمکین ہوتا ہے، کھاری ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے۔ ومن کل تأکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، دونوں میں سے یعنی میٹھے ویسے بھی اور جو کڑوا ہے دونوں میں سے آپ حاصل کرتے ہو تازہ گوشت کھانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مچھلی جو ہے اچھے پانے والی وہ اچھی ہو اور کڑوے پانے والی وہ کڑوی ہو، ایسا نہیں ہوتا، گوشت پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح وہ گوشت بھی آپ کھاتے ہو اور زینت کا سامان بھی تم نکالتے ہو ان دونوں سمندروں سے، اور تم پہنتے بھی ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تو دیکھتا ہے نا کشتیوں کو پانی میں کیسے وہ چیختی ہوئی شور مچاتی ہوئی چلتی جا رہی ہوتی ہیں،
اور اس میں بھی نشانیاں. اور کیوں یہ چلتی ہیں؟ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم رزق تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ سب نوازشات اس لیے ہیں لوگوں تاکہ تم شکر ادا کرو. تو کیا آپ شکر ادا کرتے ہیں؟ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے کبھی رات کے ایک حصے کو، یولج النہار فی اللیل، دن میں داخل کرتا ہے، اور کبھی داخل کرتا ہے دن کے ایک حصے کو رات میں. یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وسخر الشمس، اور اسی لیے پابند کر دیے سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، اور یہ ساری کی ساری چیزیں مقررہ میعاد تک روا ہیں، چلتی رہتی ہیں. جو دائرہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق چلتی رہتی ہیں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب، اسی کی ساری بادشاہی ہے. والذی تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ بت جن کو تم پوجتے ہو، سنو، وہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے جو اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں. جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تو اس گٹھلی کے چھلکے کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ بھی اس کے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعو، تو وہ نہیں سن سکتے دعاءکم، تمہاری پکار کو. یعنی ہاتھوں سے مٹی کے تم لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، جب پکارتے ہو تو وہ سن بھی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو وہ تمہاری التجائیں قبول تو نہیں کر سکیں گے. یوم القیامہ، سنو جب قیامت آئے گی نا، یکفرون بشرککم، جن کو تم اللہ کے برابر کہتے تھے، اللہ جیسا مانتے تھے، وہ انکار کر دیں گے تمہارا. وَلَا يُنَبِّئُكُم مِّثْلُ خَبِيرٍ، در حقیقت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں، تجھے کوئی بھی آگاہ کر نہیں سکتا سوائے اللہ کی مانند، کیونکہ رب ہے نا، وہ تو خبیر ہے، وہی صرف آگاہ کر سکتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب محتاج ہو کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ یہ غنی ہے، سب خوبیوں والا ہے. ہر ایک، چاہے عام ہے چاہے خاص ہے، چاہے کوئی ولی ہے چاہے کوئی نبی ہے، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہے مختار. این یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اس کی مرضی ہو تو تم سب کو ختم کر دے اور لے آئے تمہاری جگہ ایک اور نئی مخلوق کو. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، سنو کوئی نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی گنہگار کسی دوسرے کا بوجھ. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر بلایا جائے گا نا، اگر بلائے گا پشت پر جس کے بوجھ ہوگا، وہ کہے گا کسی کو بلائے گا میرا بوجھ ہلکا کر دو، تو کوئی نہیں اٹھا سکے گا اس کے بوجھ، کوئی ہلکا نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ اٹھائی نہیں جا سکے گی اس کے بوجھ سے کوئی بھی چیز. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کلمہ نہیں پڑا تو کوئی فائدہ نہیں. یہ بت، یہ پجاری، یہ سارے کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ صرف محبوبہ ان کو ڈرا سکتے ہیں جو رب کریم کو بن دیکھے ڈرتے ہیں. دیکھ کے جو ڈرتا ہے وہ کوئی ڈرنا ہوتا ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح نماز ادا کرتے ہیں، ان کو آپ صرف ڈرا سکتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنی بھلائی کے لیے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور صرف ہمیں کدھر لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ کی طرف ہی نا. یاد رکھو آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، دونوں دیکھو، جو اندھا ہوتا ہے اور بینا کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح وَلَا ظُلُمَاتُ وَلَا نُورُ، نہ ہی اندھیرا اور نور ایک جیسے ہو سکتے ہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی یکساں ہوتا ہے سایہ اور تیز دھوپ. ادھر یو ای کے اندر جب آپ کھڑے ہوتے ہو، کیا
دھوپ اور سایہ برابر ہوتا ہے؟ وما یستوی الاحیاء، سنو لوگوں اسی طرح جو زندہ ہوتے ہیں، ولل اموات، اور نہ ہی مردہ برابر ہو سکتے ہیں. ان بے شک ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنانے والے جو کہ قبروں میں ہیں. آپ نہیں سنانے والے، اللہ ان کو سنوا دیتا ہے، آپ نہیں. ان انت الا نذیر، آپ بر وقت ڈرانے والے. دیکھیے ایک دوسرے سے کوئی اپوزٹ نہیں ہے. حدیث طیبہ میں ہمیں ملتا ہے کہ جو قبروں میں ہوتے ہیں ان کو جب آپ سلام بھیجتے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے. قبروں والے سن اگر لیں بھی تب بھی تو وہ ہدایت تو نہیں نا پکڑ سکتے. اصل میں یہ رب کریم فرما رہا ہے ان انت الا نذیر، آپ تو بر وقت ڈرانے والے ہیں. ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری سنانے والا، بر وقت ڈرانے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو. اللہ نے ہر ایک کے اندر بھیجا تھا اپنا ڈرانے والا. یعنی ہر ایک کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک نبی، ایک ڈرانے والا ضرور ہوا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک جھٹلاتے رہے جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی اپنے انبیاء کو. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر ان کے رسول بھی آئے تھے، روشن دلیلیں لے کے. وبالزبر، اور آسمانی صحیفے لے کے آئے تھے. والکتاب المنیر، اور نورانی کتابیں لے کے آئے تھے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑا ہوا تھا. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کہتا ہے میں نے پکڑ لیا پھر کفار کو. بس ساری دنیا جانتی ہے کہ میرا عذاب کیسا تھا، میرا عذاب کیسا تھا. نکیر، میرا عذاب. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اور پھر جو پانی آتا ہے وہ پودوں کو پانی ملتا ہے تو وہاں سے طرح طرح کے پھل مختلف رنگوں کے نکلتے ہیں. آپ کھاتے ہو انہیں پھل، ہر ایک کا رنگ جدا خوبصورت ہوتے ہیں. ومن الجبال، اور پھر پہاڑوں سے بھی، یہ دیکھو پہاڑوں کو بھی تو دیکھ تو ان کے بھی تو کلر جدا ہیں. یددم بیدم وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، رنگ برنگے پہاڑ ہوتے ہیں، کوئی سفید کوئی سرخ، مختلف رنگوں میں. کوئی شوخ کوئی مدم، ایسا ہوتا ہے نا ہم لوگ جب کلر کہا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں. وغرابیب سود، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی سیاہ ہوتے ہیں. ومن الناس، اور لوگوں میں سے انسانوں، اور والدواب، اور چارپاؤں، والانعام، اور اسی طرح جانوروں کے مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح سب کے رنگ جدا جدا ہیں. آپ دیکھتے ہیں کوئی کالا کوئی سفید، کوئی دو ٹانگوں والا کوئی چار ٹانگوں والا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ہیں جو حقیقی طور پر جو پوری طرح اللہ سے ڈرتے ہیں. دیکھیں عالم ہوتے جہاں، عالم ہوتے جاننے والا. جو عالم ہے ضروری نہیں کہ بہت سارا علم رکھتے ہوں تو وہ عالم ہوتے ہیں. حقیقت میں عالم کون ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے خشیت کرتا ہے تو وہی حقیقت معنی میں عالم ہوتا ہے، علم جاننے والا ہوتا ہے. اسی طرح امام مالک بھی فرماتے ہیں کہ کثرت سے روایات کا آنا، بہت علم آنا، یہ بھی ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، لیکن اصل کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ میں نے مفہوم بتایا، پوری باتیں تو الگ تھی، میں نے ماذ آپ کو مفہوم بتایا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کا بھی ایسا ہی قول ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے حقیقت میں وہی عالم ہوتا ہے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بہت بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک
جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خفیہ طور پہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وعلانیہ اور اس لیے اعلانیہ دیتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے لوگ بھی دینا شروع کر دیں، یا ویسے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارت لا تبور وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں، ہاں فائدہ ضرور ہے۔ اب بات سمجھ آئے گی کہ جو تلاوت میں غور و فکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں اعلانیہ بھی اور چھپ کے بھی دیتے ہیں، اللہ ان کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ لیوفیہم اجورہم تاکہ اللہ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور مزید اضافہ بھی کرے ان کے اجر میں اپنے فضل سے، کیونکہ اللہ تو بہت زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ انہ غفور شکور بے شک رب کریم بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ اور جو کتاب بذریعہ وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے وہی حقیقت میں حق ہے اور وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کے سارے احوال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ثم اورثنا الکتاب پھر ہم نے وارث بنا دیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وارث بنا دی اس کتاب کا الذین اصطفینا من عبادنا ان کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، فمنہم ظالم لنفسی اور پس بعض ان میں سے ایسے بھی تھے جو مانتے نہیں تھے، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ان کو تو علیحدہ کر دیا، ومنہم مقتصد اور بعض ایسے تھے جو درمیانے تھے اور جو خاص تھے ان کو اللہ نے چن لیا، اور دو طبقے یہ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ اور بعض ایسے تھے جو نیکیوں میں اللہ کی توفیق سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ کیا آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ کیا آپ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ اور خواہش رکھتے ہیں تو عمل بھی کرتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا وہ دیکھو جو نیک کام کرتے ہیں وہ سدا بہار باغات میں ہوں گے، اس میں وہ داخل ہوں گے، پھر ان میں ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار بھی پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی بڑی پیاری۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اور شکر نعمت کے طور پر وہ لوگ کہیں گے کہ ساری ستائشیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، دوزخ یا عذاب وغیرہ کو۔ ان ربنا لغفور شکور یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا ہے بڑا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ جس نے ہمیں بسایا ہے اس جنت میں ابدی ٹھکانے پر اپنے فضل سے اپنے احسان سے۔ لا یمسنا فیہا نصب نہ چھوئے گی جنتوں میں انہیں کوئی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب نہ انہیں کوئی ایسا کام ہوگا جس سے انہیں تھکن چھوئے گی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ بتاؤ تھوڑی سی زندگی فائدے میں کون، جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ یا دوسرے لوگ؟ آج ہمارے پاس ٹائم ہے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا نہ ان کو موت آئے گی نہ وہ مر پائیں گے نہ اس کا کچھ اور ہوگا۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ناشکر گزار ہیں۔ وہم یصطرخون فیہا اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا ربا وہ ہماری فریاد سن لے،
ہم ایک بار یہاں سے نکلنے کے خواہاں ہیں، ہمیں یہاں سے نکال دو، ہم بڑے نیک کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ایسے نہیں کام کریں گے جو پہلے ہم کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، جواب ملے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی جس میں تم آسانی کے ساتھ نصیحت قبول کر سکتے تھے؟ جو نصیحت قبول کرنا چاہتا تھا اس کے لیے تو بڑی بات تھی، ان کے پاس تو تشریف لائے تھے، ڈرانے والے آئے تھے۔ فذوقوا، پس اب چکھو، فما للظالمین من نصیر، اب چکھو، اب تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، عذاب کا مزہ چکھو، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات، سنو بے شک اللہ تعالی جانتا ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی ہر چیز کو، ہر پوشیدہ چیز کو۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سب کو جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، اس کو بھی۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، جس نے تمہاری، وہی ہے نا رب جس نے تمہیں گزشتہ قوموں کا زمین میں جان نشین بنایا ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، پر جس نے کفر کیا تو کفر کا وبال بھی اسی بندے کو خود اٹھانا پڑے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر میں یعنی کفر پہ کفر کہ اضافہ نہیں کرے گا۔ یہ جو بار بار کفر کرتے ہیں یہ اس میں اور کچھ نہیں ہوگا، ہاں اتنا ہوگا کہ اللہ کے غضب میں اضافہ ضرور ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم، اور نہ اضافہ کرے گا کفار کے لیے ان کا کفر سوائے اس کے الا خسارہ، وہ خسارے میں ہوں گے۔ قل ارأیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ، محبوبہ آپ فرمائیے کیا تم نے دیکھا ہے اپنے شریکوں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بھی تو دکھاؤ نا زمین کا وہ گوشہ جو انہوں نے بنایا ہے۔ ام لہم شرکوں فی السماوات، جن کو تم کہتے ہو نا کہ ہمارے یہ معبود ہیں، کیا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں کی تخلیق میں؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہو اور وہ اس کی روشن دلائل پر عمل پیرا ہو تو دکھاؤ۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، کچھ بھی نہیں بلکہ یہ ظالم محض ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے دل فریب وعدہ کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ روکے ہوئے آسمانوں کو اور زمین کو تاکہ وہ اپنی جگہ سے سرک نہ جائے۔ ولا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعد، اگر وہ سرکنے لگیں تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے بعد، انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ نہیں کہ آسمان گرنے لگے کوئی ہاتھ اٹھا کے اس کو سیدھا کر دے، ایسا کچھ نہیں۔ زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو کیوں نہیں بت ان کو روک دیتے؟ نہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں جیسے ہم نے پڑھا ایک پہاڑ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سنائی دیتی ہوں کہ زمین ہلنے لگی تو زمین کو کہا ٹھہر جو۔ حضرت عمر کا بھی ایسے واقعہ، کیا تمہارے اوپر ایک شہید نہیں کھڑے؟ کیا تمہارے اوپر ایک عدل کرنے والے نہیں کھڑے؟ زمین رک گئی۔ حضرت عمر کا بھی ایسے ہی واقعہ ہے، لیکن باذن اللہ یاد رکھیں اللہ کی اذن سے، باقی کوئی بت نہیں اتنی طاقت رکھتا کہ وہ زمین ہلنے والی کو روک سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑا حلیم بھی ہے، بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور کفار مکہ یہ سخت قسمیں کھاتے تھے، کہتے تھے لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے، اگر کوئی ڈرانے والا کوئی نبی آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہم دوسری قوموں سے، پہلی امتوں سے زیادہ ہدایت قبول کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، سنو ما زادہم الا نفورا، تو پھر ان کی نفرت تو بڑھ گئی لیکن بات انہوں نے نہیں مانی۔
وہ تو سرکش تھے. استکبارا فی الارض، وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے زمین میں. ومکر السیئ، اور زیادہ گھنونی سازشیں کرنے لگے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں گھیرتی گھنونی سازشیں. ہاں وہ سازشوں میں اضافہ تو ہوتا ہے لیکن اللہ بچانے والا، اس نے بچایا بھی. فہل ینظرون الا سنت الاولین، بس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو پہلے نافرمانوں کے ساتھ ہوا. جیسے پہلوں کو عذاب آیا ان کو بھی عذاب آئے. فلم تجد لسنت اللہ تبدیلا، سنو اللہ کے جو دستور ہے، جو طریقہ ہے، اس میں تو کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر یہ بات ہے تو آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی، اور نہیں آپ پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی اور چیز. کیسے ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ دیکھ لیں کیسا انجام ہوا ان سرکشوں کا. من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے تھے، جو ان جیسی باتیں کرتے تھے. وکانوا اشد منہم قوہ، حالانکہ وہ قوت کے لحاظ سے، وہ طاقت کے لحاظ سے ان سے کئی گنا زیادہ تھے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور سنو اللہ تعالیٰ ایسا کمزور نہیں ہے کہ اسے آسمانوں اور زمینوں کی کوئی چیز بھی عاجز کر دے یا نیچے کر دے یا نیچا دکھا سکے. انہ کان علیما قدیرا، اور ہر بات جاننے والا ہے سونا رب، بڑی قدرتوں والا ہے سونا رب. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لینا لوگوں کو، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کے باعث، سنو ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو نہ زندہ چھوڑتا زمین کی پشت پر کسی جاندار کو، کسی جان والی چیز کو نہ چھوڑتا. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس کی سنت یہ ہے کہ وہ مقررہ میعاد تک ڈھیل دیتا رہتا ہے. سمجھ جا بندے، سمجھ جا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب ان کی میعاد آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تو معاملہ ختم. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ کے سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں. صدق اللہ العظیم. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.